حق تعالی شانہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اس میں ترقی عطا فرماوے۔ یہ ایک خاص مقصد کے تحت میں ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندگیوں میں آ جاوے۔ کتابوں میں تو ہے، کتابوں میں تو ہے، مگر وہ زندگیوں میں آوے۔ یہ اصل مقصود ہے، اصل تقاضا ہے کہ ہمارا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ جس طرح دوائیں جسم میں آ جائے تو وہ اپنا کام کرے گی اندر جا کر۔ آنکھوں کی دوا آنکھوں کے لیے، کانوں کی کانوں کے لیے، پیٹ کے لیے، وہ جا کر کے اپنا کام کرے گی۔ ایسے ہی دین ہے کہ جب کام کرے گا آدمی دین کا، وہ دین کی محنت کرے گا تو وہ دین اندر جا کر اپنا کام کرے گا، دلوں میں جا کر کام کرے گا۔ یہ کیا کام کرے گا کہ ایک تو اندر اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا کرے گا۔ ہاں، دین کی دعوت سے، دین کی محنت سے، دینی اعمال سے اندر یقین بنتا ہے دلوں میں، اور یہ تاثیر ہے آدمی کی محنت کی کہ آدمی محنت کرے گا، جس چیز کی بھی محنت کرے گا اس کا یقین دل میں بیٹھے گا، کیونکہ اگر یقین نہ بیٹھتا تو وہ کام ہی نہیں کرتا۔ کہ کیا لینا ہے؟ ایک کمار ہوتا ہے، کمار کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ مٹی کے برتن بناتے ہیں کمار، تو وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی ہے، گارا ہے، کوئی قیمتی سامان، کوئی قیمتی میٹیریل نہیں ہے اس میں، گارا ہے۔ اس گارے پر اس نے محنت لگائی، اپنی کاریگری لگائی، تو ایک شکل تیار ہو گئی، مٹکا بن گیا، مٹکا بن گیا وہ گارا۔ جی ہاں، تو ایسے بہت سے مٹکے بنا کر کے وہ بازار میں بیٹھتا ہے اور اسے بیچتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی اس محنت سے اس کے دل میں یہ یقین اور اطمینان جمع ہوا ہے کہ یہ جب بک جائیں گے تو میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی قرض والا آیا کہ آپ نے وہ پیسے دکان کے نہیں چکائے، کمار سے کہے تقاضا کہ آپ نے وہ دکان کے پیسے نہیں دیے، تو کیا کہے گا؟ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ جیسے بک جائیں گے آپ کے پیسے دودھ سے دھو کے دے دوں گا۔ ہمارے دیہاتوں میں ایسا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دودھ دھوئی نہیں دے دے، تو وہ اس کو اطمینان دلا رہا ہے تقاضے والے کو کہ دیکھو یہ لے کے بیٹھا ہوں، یہ بک جائے پھر آپ کے پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کا اپنی محنت، اپنے ہنر کی وجہ سے ایک اطمینان، ایک یقین اپنی محنت کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ تو میں نے کمار کی مثال دی، ایسی مثال سب کی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑے بڑے فلیٹ بناتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ کمار کی طرح سے یہ فلیٹ بنایا، اب یہ کرایہ پر دیں گے یا بک دیں گے، اتنے رقم آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے اندر ایک یقین کی مایا بنتی ہے۔ اگر یہ یقین کی مایا نہ بنے تو کوئی کام ہی نہ کرے، کوئی نہ کرے۔ کھیتی والا بھی کہ اپنی زمین پر اسے محنت کی ہے، اس کو امید ہے کہ جب فصل آئے گی تو اتنی آمدنی ہوگی، اتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آدمی کی محنت سے بہت کچھ اللہ بناتے ہیں، اندر یقین بناتے ہیں، باہر شکلیں بناتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اندر یقین بنتا ہے، باہر شکلیں بنتی ہے۔ پھر باہر عمارت ہو گئی، فلیٹ تیار ہو گئے، اندر یقین ہے کہ یہ بک جائیں گے یا کرائے پر جائیں گے تو پھر بیٹھے بیٹھے کھائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو آدمی کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکلیں بنتی ہیں، اسی سے دنیا چل رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا چلے نہیں چلے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ایسا کہ کھیتی والے کو کھیتی کی شکل سامنے ہے، دکان والے کو دکان کی شکل سامنے ہے، کمار کو اپنی شکل، ہر ہنر والے کو اپنی محنت سے اپنی شکلوں پر یقین آتا ہے، تو یہ کام چلتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ جی ہاں، لیکن نظام چلا رہا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن، جیسے یہ مادی لائن ہے، چیزوں کی لائن ہے، ایک مادی لائن بھی کے علاوہ ایک عملی لائن بھی اللہ نے چلائی ہے کہ آدمی عمل کرے اور عمل کر کے یہ امید کرے کہ اس سے یہ ہوگا، جیسے دکان کر کے کرے کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایسے دوسری لائن اللہ تعالیٰ نے
ایمان اور عمل کی دنیا میں قائم کی ہے کہ وہ بھی ایسی ہے جیسے یہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان ایمان اور عمل پر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب اس سے محنت کرے گا تو اس عمل پر بھی یقین آئے گا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ اس پر یہ کریں گے۔ جیسے میں نے دکان کھولی ہے تو اس کا نفع آئے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام ایمان اور عمل کی بات لے کر آتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، اکثر قرآن پاک میں ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ اچھا، یہ راستہ یقینی ہے، وہ راستہ یقینی نہیں ہے کہ بھئی کھیتی سے پیداوار ہوتی ہے اور بعد مرتبہ نہیں بھی ہوتی، کوئی آفت آ جاتی ہے، جی ہاں، تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تجارت میں کھوٹ آ جاتی ہے تو کوئی یقینی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو باتیں ہوئی ایمان اور عمل میں، وہ باتیں یقینی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ عمل تم کرو گے تو ہم اس پر یہ کریں گے۔ اس لیے عمل کی ذمہ داری بندوں پر آئی ہے، اور اس کے نتیجے کو اور اس کے پھل کو دینا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے۔ وعدہ کا پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے کہ تم عمل کرو، اور آگے جو وعدہ ہے عمل پر، وہ وعدہ ہم پورا کریں گے۔ اس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ جیسے کاروبار میں معاملہ ہوتا ہے کہ آپ مال دیں گے تو مال لیں گے، دکان والے کو پیسے دیں گے تو مال دے گا، نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا۔ معاملہ ہے، لین دین ہے۔ اللہ سے بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہے، اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر وعدے کیے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر لی تو ہم اس پر یہ کریں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے۔ یہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے، تیرے غیر کی عبادت بھی نہیں اور تیرے غیر سے مدد بھی نہیں۔ تو معاملہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد لینا چاہے وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت کرے، تو پھر اس کے لیے مدد کا وعدہ ہے۔ یہ دین ہوا کہ عمل کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینا، حکموں کو پورا کر کے اللہ سے اپنی مراد لینا دنیا کی آخرت کی، یہ دین میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے، اس کو ادا کیا جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی دنیا میں آ کر کے اس کی دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح تمہارے دنیاوی معاملات چلتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ وہاں مال ہے، یہاں اعمال ہے۔ وہاں مال ہے، اسباب ہیں، اور یہاں اعمال ہے۔ اسباب پر جس طرح نتائج دیکھتے ہو اپنے عادت و تجربے سے، ایسے ہی یہاں بھی نتائج آئیں گے تمہارے ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ اس لیے وہ پہلے ایمان یقین کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حیات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ۔ سب سے نفی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، یہ پہلا، یہ پہلا، اس کو ایمان اور یقین کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل کرنے کے لیے، کہ ایمان ہو گیا کہ دنیا آخرت کی خیر حاصل ہو گئی۔